السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے ملک کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آزادی بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ انہی کو ہو سکتا ہے جو کبھی غلام رہ چکے ہو یا آزادی کی زندگی کھو چکے ہو، لیکن آزادی کی نعمت کا صحیح لطف اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ وہ مقاصد بھی پورے ہو رہے ہو جو ملک کی فلاح بہبود کے واسطے لاہ عمل کے طور پر متعین کیے گئے تھے۔ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ آزادی کے اغراض مقاصد پر پش ڈال کر آزادی کا دن منایا جا رہا ہو اور اس کی آمد پر خوشی و مسرت سرور کا اہتمام کیا جا رہا ہو، ہم بجا طور سے کہہ سکتے ہیں یہ خوشی ادھوری ہے، یہ مسرت ناتمام ہے۔ محترم حضرات، باحیثیت ایک مسلمان یوم آزادی ہمارے نزدیک دو پہلو کا حامل ہے۔ ایک پہلو اس کا وہ ہے جو عام لوگوں یعنی ہندوستان کے ہر فرقوں گروہ اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ دوسرا پہلو خاص طور سے اسلامی اعتبار سے ہے۔ آج 15 اگست یعنی یوم آزادی کے موقع پر بہتر ہے کہ اس کے دونوں رخوں اور دونوں پہلوں کو اجاگر کیا جائے اور ان دونوں کے متعلق گفتگو کی جائے۔ جہاں تک مسلمانوں سے متعلق پہلو کا سوال ہے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسلام میں آزادی کا کیا مقام ہے، دوسرا یہ کہ اسلام کے ہندوستان کے مسلمانوں نے ہندوستان کی جد و جہد میں کیا حصہ لیا، اس کے لیے کیا قربانیاں دی۔ یوم آزادی کا عام پہلو جو سب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کے اغراض مقاصد پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اسلام میں آزادی کا کیا مقام ہے اور اسلام آزادی کی زندگی کو غلامی پر کس قدر ترجیح دیتا ہے، اس کے جاننے کے لیے فقہ کی کتابوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اس کے موضوع مستقل ابواب قائم کیے گئی ہیں۔ میں یہاں ان تمام باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ مختصراً اجمالی طور سے یہ ضرور بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں آزادی کو کیا درجہ حاصل ہے۔ اسلام کے نزدیک اصلاً ہر انسان آزاد ہے، یعنی بنیادی طور سے اسلام ہر انسان کو آزاد تسلیم کرتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جن سے یہ انسانوں کی ساری نسل وجود میں آئی، وہ آزاد پیدا ہوئے تھے۔ غلامانہ زندگی اسلام کے نزدیک اوپر سے لادی ہوئی اور الگ سے عارض کی ہوئی زندگی ہے۔ اس عارض اور رکاوٹ کو دور کر دینے کے لیے اسلام واضح ہدایات دیتا ہے۔ اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ جس کے پاس غلام ہو وہ انہیں آزاد کر دے، تو اس حکم پر عمل کرنے والا اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسلام لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام میں آزادی کا پہلو اس قدر جاندار ہے کہ اگر کوئی ہنسی یا مذاق میں بھی اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اس مذاق کا بھی حقیقت پر محمول کیا جائے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر کوئی شراب کی ترنگ میں آ کر اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔